وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. استغفر اللہ رب من كل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ رب من كل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ رب من كل ذنب واتوب الیہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في جنة يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين ما تنفعهم شفاعة الشافعين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سرکار تو بہوش اعلم بکرم کذخر کے جہاں بسے محتاج درم گفتم دے سر خیاس بہودہ بسے کردم دے گناہ چیل کردم کسے. دوسرات کے بعد میرے عہد ولی والاحترام سامعین مکرم، بالخصوص اس مجلس کے میزبان جناب افتخار صاحب، علامہ منصور صاحب، رضوان صاحب، عرفان صاحب، باقی سارے احباب، تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ لم یزل میں حضور فرمائے. ابرار صاحب، تین عنوان ہیں اشتہار کے اوپر. ایک تو درس قرآن ہو، دوسرا میلاد ہوگا، تیسرا درس قرآن. یہ تینوں عنوان قرآنی عنوان ہیں. اگر دیکھا جائے تو ایک ہی بات، میلاد بھی ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک لے کے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآنی شخصیت ہے. اولیاء جو ہوتے ہیں یا صحابہ کرام ہوتے ہیں یا جب اعتدار ہوتے ہیں، سارے قرآنی شخصیات ہیں. ان کا ذکر بال واسطہ یا بلا واسطہ قرآن حکیم کے اندر موجود ہوتا ہے. ہم ان کو اس طرح ثواب کریں گے. درس قرآن کی جو چند آیات میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس دنیا میں تین قسم کے لوگ ہیں، یا تو مومن ہیں یا کافر ہیں یا کافر ہیں. ان کو قرآن تقسیم کرتے ہیں تین کیٹیگری انسان ہیں. یا مومن ہوگا اس نے کلمہ پڑھا ہوگا، یا کافر ہوگا اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اور تیسرا ہوگا منافق جو ڈاواڈول ہوگا. ایک منافق وہ ہے جو ہم گلی معلوم میں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں تو منافق ہے. اس منافق کا اتنا تعلق اسلام سے نہیں ہوتا، وہ ہم نے اپنی طبیعت کے مطابق بنایا ہوتا ہے. دوسروں ایسا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، یہ ممکن ہے وہ بھی صحیح، لیکن زیادہ تر نہیں ہوتا. کیونکہ میری طبع ناز کے اوپر وہ شخص تھوڑا گرا ہے، میں کہتا ہوں یہ بندہ ٹھیک نہیں. مجھے حالانکہ کسی نے یہ حق نہیں دیا کہ کسی کی ذات کے اوپر میں کچھ کہوں. قرآن تو کسی کے گھر میں بھی جھانکنے کی اجازت نہیں دیتی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا اتفاق ہے، اگر کوئی کسی کے گھر کے آگے سے گزرے اور پردہ سرکا ہوا ہو اور وہ پردے سے جھانک دے، اور گھر والا اگر اس کی آنکھ بھی نکال دے تو اس کا کوئی جرمانہ نہیں ہوگا شریف. حالانکہ آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہے، جان کے بدلے جان ہے. لیکن اس کی آنکھ کیوں نکلی کہ اس کو کس نے حق دیا کہ ٹرائی حویلی میں سے جو اسلام آپ کو مجھے
کسی کے پردے کے اندر جھانکنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسلام کسی کو کسی کی زندگی میں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ کوئی کیسے جی رہا ہے اس کی اپنی مرضی ہے، جیسے جیے اس نے اپنا حساب دینا ہے۔ کوئی کیسے چل رہا ہے، کوئی کیسے اپنے معاملات رکھتا ہے، اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ ہاں تلقین ضرور کرے، لیکن اس کو جینے کا ضرور حق نہیں کہ وہ بھی زندہ رہے یہاں۔ تو قرآن پاک کی جو چند آیات میں نے پڑھی، یہ تھوڑی سی 20-25 منٹ کا انشاءاللہ کام ہوگا۔ ہم کسی بیمار کو دیکھتے ہیں نا، بیمار آج کل جو عام بیماری شوگر، ہم کہتے ہیں تجھے شوگر کیسے ہوئی، کیا کرتا، تو وہ مختلف باتیں بتاتا ہے کہ جی میری برفی کی دکان تھی، میں دورے کر رہا تھا، یا میں موٹا ہو گیا تھا، یا میں یہ ہو گیا تھا، میں وہ ہو گیا تھا۔ تو ہم اس کی باتیں سن کے ہم بچنا چاہتے ہیں ان سے، بھئی یار مجھے کہیں شوگر نہ لگ جائے کہ اس سے بچوں ایسے ایسے کاموں سے۔ بلڈ پریشر ہو آپ کو تو لوگوں سے آپ پوچھ رہے ہوتے کہ یار بلڈ پریشر کی کیا علامتیں ہیں، وہ کہے کہ جی آنکھوں میں درد ہوگا، یا کندھوں میں درد ہوگا، یا ایسے ویسے ہوگا۔ بولتے کیوں ہوتا ہے؟ بولتے بڑا گوشت کھا لوں تو، فلانی شے کھا لوں، فلانی شے کھا لوں تو زیادہ مسئلہ ہوتا۔ آیا ہم نے کبھی یہ پوچھا کہ جنت اور جہنم میں جانے کے لیے کون سا راستہ ہے؟ جنت کے اندر جو لوگ جائیں گے، جیسے میں نے کیٹیگریاں بتائی نا، 3، آخرت میں 3 نہیں ہوں گے، 2 ہوں گے، ایک اصحاب یمین ہوں گے اور ایک اصحاب شمال ہوں گے۔ اصحاب یمین وہ ہوں گے جن کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، اور اصحاب شمال وہ ہوں گے جن کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں۔ وہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی کہے گا کہ یہ پکڑو۔ یہ ہم نے ابھی پڑھی اسی جمعرات کو سورۃ حاقہ کا یہ رکوع اپنا پہلا۔ ایسا ہوگا کہ جب آپ کو اللہ کرے کہ ہم اس کیٹیگری میں نہ ہوں کہ ہمارا نامہ اعمال ہمیں الٹے ہاتھ میں ملے۔ جب الٹے ہاتھ میں ملے گا تو فرشتے جکڑیں گے، جکڑنے کے بعد فرشتہ یوں دے گا، جیسے آپ کسی کو بہت نفرت کرتے ہیں نا، نفرت کرتے ہوئے ایسے دیتے ہیں، بولتے سامنے نہ آنا، یہ رہو، یہ دے رہا ہوں۔ اتنا غصہ ہوگا فرشتے کا، اور وہ غصہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ جنتی جہنمی اسے قیامت کے دن پوچھیں گے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ان کے بیچ دیوار ہوگی جیسے شیشہ نہیں، شیشے کے آدھے اس طرف بیٹھے ہوں گے اور آدھے اس طرف بیٹھے، اور اس طرف جو ہوں گے وہ موج میں ہوں گے، جنت کے اندر ہوں گے، اور جو اس طرف ہوں گے وہ عذاب میں ہوں گے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں اور پہچان رہے ہوں گے۔ یہاں تو میں چند بندوں کے نام جانتا ہوں، باقیوں کا نہیں جانتا۔ آپ میں سے بھی ممکن ہے کسی کو میرا نام نہ آتا، لیکن وہاں نام بھی آئے گا، ابو کا بھی نام آئے گا، قوم کا بھی پتہ چلے گا، اور پیشے کا بھی پتہ چلے گا۔ یہ فلاں شخص اللہ بن نور محمد خان تھا، اور یہ پیشے کے اعتبار سے اور بھی تھا، یہ مسئلے مسائل تھے اس کے اندر۔ یہ سب چیزیں جاننے کے بعد جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے، فی جنتی یتساءلون، جنتی سوال کریں گے عن المجرمین، مجرموں سے۔ کیا سوال ہوگا؟ ما سلککم فی سقر، کس شے نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا؟ آپ کے سامنے اگر کوئی ایسا شخص ہو جو بہت اچھی زندگی جی رہا ہو، اس کا کاروبار بڑا اچھا ہو، کچھ سال بعد آپ دیکھیں کہ وہ روڈ کے اوپر، کیسے پہنچے ہو اس لیے؟ آپ تو بڑے اچھے تھے، بڑے لین لاٹ تھے، آپ کا تو کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، یہ کیا ہوا کہ آپ ادھر اس طرح کی حالت ہو گیا؟ بالکل سیم وہی سوال کا انداز ہے قرآن پاک کا، ما سلککم فی سقر، کس شے نے تمہیں جہنم کے اندر جلایا؟ جیسے ہم مری جا رہے تھے نا، مری خطرناک موڑ آنے سے پہلے لکھا ہوتا ہے کہ خبردار آگے بہت خطرناک موڑ ہے۔ حالانکہ اتنا بہت خطرناک ہوتا نہیں ہے، ہم 60-70 کی سپیڈ میں آرام سے گزر جاتے ہیں۔ وہ جو لفظ لکھا ہوتا ہے نا وہ اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ بندہ ڈر جاتا ہے۔ یہ بولتے ہیں کہ خطرناک جو راستے ہیں 3، جن 3 کام کرنے یا 3 راستوں کے اوپر چلنے کی وجہ سے آپ جہنم جا سکتے ہیں، وہ جہنمیوں نے جواب دیا۔ انہوں نے سب سے پہلا جواب دیا لم نک من المصلین، سب سے پہلا جرم یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ہم میں سے جس بندے کو بھی کہو نا نماز پڑھو، نماز ہو جائے گی، میلاد کر رہا ہوں، 11ویں شریف پڑھ رہا ہوں، بتیاں لگی ہوئی ہیں گھر کے اوپر، یہ کیا ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے، ایک مولوی صاحب کو عمرے پہ بھی بھیجا، ابھی بھی نمازیں پڑھو، جنت میں نہیں جاؤں گا۔ کسی سے سوال نہیں ہوگا پھر آپ کی زندگی کا، آپ کی زندگی کا آپ سے سوال ہوگا۔
آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں تو بڑا مصروف تھا، نہیں، بڑا مصروف. میں یہاں رہتا ہوں جس روڈ کے اوپر، وہاں تو ایکسٹرا مصروف سٹی زدہ روڈ کے اوپر لوگ رہتے ہیں، ایکسٹرا مصروف. اور یہ کسٹمر آ گیا، کسٹمر کے ہاتھ میں راکٹ لانچر نہیں ہوتا، پسٹل نہیں ہوتا کہ وہ خبردار اگر اٹھا تو فائر مار دوں گا. ایسے خواہ کیونکہ دل نہیں ہے نماز پڑھنے کو. قالوا لم نکن من المصلین، سب سے جو پہلا جواب دیں گے جہنمی وہ یہ سوال ہوگا کہ یہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم جہنم میں پہنچ گئے. میرے بھی بچے ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، ہم میں سے ہر ایک بندہ 7 بجے بچوں کو اٹھاتا نہیں ہوتا. کسی دن خدا نہ خاصا آنکھ نہ کھلے تو ہم سب سے زیادہ غصہ اپنی بیوی کے اوپر ہوتا ہے، جی اسکول مس ہو گیا بچوں کا. حالانکہ جتنا حق بیوی کا ہے اتنا حق ابے حضور کا بھی تو ہے. آنکھ نہیں کھولی. جو باپ اپنے بچے کو 7 بجے اٹھا سکتا ہے وہ 6 بجے کیوں نہیں اٹھاتا؟ وہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ یار 6 بجے آپ کو اللہ کی طرف سے بلاوا؟ یہ جو بانگا ہوتا ہے نا، بانگا اذان دینے والا، یہ اس کو ویسے نہ سمجھے کہ مولوی رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے پیغام دیتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، اللہ بلا رہے ہیں. آپ میں سے کسی کی شادی نہ ہو، آپ تو تھوڑا دیہات کے ساتھ رہتے ہیں، میں بھی دیہاتی ہوں، پینڈو بندہ ہوں. ہم نہیں بھیجتے، نہیں، ہمارے یہاں جو شادی کی دعوتیں دیتے نا نہیں دیتے. اگر کسی کو بلائیں اور وہ نہ آئے تو ہم جب تک جیتے ہیں اس کی شادی میں نہیں جاتے. کوشش کرتے ہیں کہ لمبی کے اوپر بھی جائیں تو پیچھے جنازہ پڑھ کے بھاگ جائیں پیچھے، کیونکہ وہ میں نے بلایا تھا یہ نہیں آیا تھا. اگر اللہ نے یہ سوال کر لیا کہ میرے گھر سے بلاوا تھا اور بلانے والا مولوی تھا، نہیں بھی نہیں تھا، حالانکہ نہیں بھی بڑے نیک بندے تھے، نہیں بھی نہیں تھا، عالم تھا، اس نے تو قرآن و حدیث پڑھا ہوا تھا، آپ کو بلانے والا آپ سے زیادہ پڑھا لکھا تھا اور میرے قریب تھا، تو آپ کی نہیں آئے تھے، ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم کہتے جی وہ بڑا مسئلہ ہے، نہیں آ سکتا تھا، جی بڑا بزی تھا، جی بڑا مصروف تھا. جی کون سی مصروفیت ہے؟ مصروفیات اس وقت تک ختم کریں جس دن ساری مصروفیات ختم ہوں گی، میں اور آپ پھٹے کے اوپر پڑے ہوں گے. سردیاں آ رہی نا، سردیوں میں کون ہے نماز پڑھو بولتے یار کون شوز اتارے، جرابیں پہنی ہوئی ہے، شوز پہنے ہوئے ہیں، ٹراؤزر پہنا ہوا ہے، پیک ہے نہیں. آپ اس دن کو یاد رکھیں جب ہم پیک ہوں گے اور ہمارے کفن کے جو دھاگے ہوں گے وہ بھی کوئی اور کھول رہا ہوگا، ہمارے جوتے بھی کوئی اور اتار رہا ہوگا، ہمارے کپڑے بھی کوئی اور اتار رہا ہوگا، ہمیں پھٹے کے ارد گرد ادھر ادھر گھما بھی کوئی اور رہا ہوگا. ممکن ہے ایسا بندہ ہاتھ لگا رہا ہو جس کے ساتھ ہم نے ہاتھ بھی کبھی نہ ملایا ہو. اس دن کیا کہیں گے کہ نماز اس لیے نہیں پڑھتے؟ 7 سال کا بچہ نماز کر گئے، اس کے کانوں میں کہیں کہ نماز پڑھ. 10 سال کا جب ہو جائے تو مار کے پڑھائیں، تپڑ مارے اس کو کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم کہتے نہیں بچہ، ہم نے تو اتنا کوئی خراب کیا ہوا ہے یہ شہروں میں جو ہم آ گئے. 35 سال کا ہے بچہ ہے، تو اس کو مرد والی فیلنگ بھی نہیں دیتے کہ تم مرد ہے، اس کو نہیں کہتے کہ تم مرد ہے. 15 سال کے بعد بچہ نہیں رہتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال کی عمر میں امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے، مکہ سے شام اور شام سے مکہ تجارت کرتے تھے. 14 سال کی عمر میں جس 14 سال والے کو آپ ممکن ہے سرائے خربوزہ سے ادھر ترنول نہ جانے دیتے ہو، یار بیٹا گم جائے گا، کیوں کہ آپ نے اس کے ذہن میں رکھا ہے تو بچہ ہے، تو خیال کرنا تو بچہ ہے، تو نے کہیں نہیں جانا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ ہے جب 10 سال کا ہو پڑھائیں اس کو نماز. جانبی کہتے ہیں سب سے پہلا ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، جی نماز نہیں پڑھتے، وقت آئے گا تو پڑھیں گے. رمضان میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ یہی محلہ ہوتا ہے، یہی مسجد ہوتی. بندے کتنے ہوتے ہیں جیسے جن نہیں کہلائے ہوں، حالانکہ جن تو نہیں ہوتے. جمعہ والے دن کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ حالانکہ جمعہ ہر بندے کے اوپر فرض نہیں ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں جمعہ ایسے فرض نہیں ہے جیسے نماز فرض ہے. جمعے کے فرائض کے لیے اگر مسئلے ہم لوگ آپ لوگوں کو بتا دیں تو ممکن ہے ایک کا مسجد میں جمعہ ہوگا، پھر کسی میں ہوگا ہی نہیں. جو شرائط ائمہ نے لکھی ہیں کہ یہ شرط ہوگی تو جمعہ ہوگا ورنہ جمعہ نہیں ہوگا. تو جمعہ پڑھنے کے لیے تو ہم دور دراز تک چلے جاتے ہیں، عید پڑھنے کے لیے دور دراز تک چلے جاتے ہیں. اور جو فرض ہے آپ سے، جب آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، جب تک آپ قومے میں نہیں جاتے تب تک آپ کو نماز معاف نہیں ہے. قومے میں اگر چلے جائیں، وہ بھی اگر اتنا وقت گزر جائے تو پھر معاف ہے. اگر 2-3 نمازیں آپ کو گزری تو وہ بھی معاف نہیں ہے، وہ بھی بعد میں پڑھیں گے گا ٹھیک ہو گئے. تو لم نکن من المصلین سب سے پہلا جرم تھا کہ نمازی نہیں تھے. اچھا جلدی پوچھیں گے چلو ایک کام تو یہ ہو گیا،
اور بھی کوئی کام ایک گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ دوسرا فَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ جو غریبوں کو کھانا کھلانے والی بات ہے نا، ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، آپ ہیں نا علاقے میں رہنے والے، آپ کسی اور سے جا کے وہ ترمول جا کے پوچھیں گے کہ مول صاحب کسی کو پیسے دینے ہیں، کس کو دوں؟ وہ مول صاحب بھی کہے گا جی ادھر تو کوئی غریب نہیں ہے، سارے امیر مولوی صاحب جو الحمدللہ دین کی وجہ سے سب کچھ کھا پی رہا ہو، تو بولتے سارے المرء یقیس والا نفسی والا کام ہوتا ہے، ہر کوئی ایسا سمجھ رہا ہوتا ہے بندے کو جیسے وہ خود ہوتا ہے۔ آپ اگر سچے ہیں نہ سچے، آپ کی مجبوری ہے آپ دنیا کو سچا سمجھیں گے، آپ مجبور ہو جائیں گے اندر سے کہ دنیا سچی ہے یار، دنیا کی تھپڑ مار سکتی ہے۔ جو میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا تو دنیا بھی میرے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ خدا نہ خواستہ میرے اندر اور آپ کے اندر جھوٹ ہے تو ہم پوری دنیا کو جھوٹا سمجھیں گے، پوری دنیا۔ جیسے ہم میں سے کوئی شخص بھی کسی کے اوپر اعتبار نہیں کرتا۔ ڈرامہ دیکھتے ہیں نا، ڈرامہ آپ کہیں گے مولوی بھی ڈرامہ دیکھ رہے، دنیا جہاں میں تو ساری چیزیں چل رہی، ڈرامہ دیکھ کے کبھی کبھار ایسی چیز آ جاتی بندہ رو جاتا ہے، اور اس کا نام بھی ڈرامہ ہے۔ ہماری عورتیں بھی رو رہی ہوتی ڈرامہ دیکھ کے، کیا ہوا پرانا ڈرامہ دیکھا تو رو رہی، ڈرامہ۔ اگر بندہ یہاں مسجد میں رو رہا ہو کہ میرے بچے بھوکے ہیں یار، اور میں نے کہا ہاں میرے ڈرامہ کر رہا ہے، جو اصل ڈرامہ تھا اس کو دیکھ کے رو رہے ہیں ہم، ہمارا پاس نہیں چلتا، ورنہ ٹیلی ویژن کے اندر پیسے رکھ دیتے کہ بھئی یہ لے لو، یا انکل یہ آپ لے لو، بڑے بھوکے ہوا۔ لیکن جو ہمارے سامنے رو رہے ہیں، ہمارے نزدیک رہتے ہیں، ہم جانتے ہیں ہمارے مالک کا ہے، اس کے حالات سے بھی واقف ہیں۔ یہ جو غربت تو نہیں، غربت منہ سے بتا رہی ہوتی کہ میں غریب ہوں، غربت آپ کو وضاحت سے بتا رہی ہوتی کہ میں غریب ہوں، غربت ہر شے سے بتا رہی ہوتی کہ میں غریب ہوں، لیکن ہم کہتے ہیں نا یار اٹھا گھٹا ہے۔ اٹھے گھٹا ہونا مسئلہ نہیں ہے، آپ سے اس نے کس نام پہ مانگا؟ تو اللہ کے نام پہ کھانا کھلا دو، جو سستا سے سودا ہے، جو آپ کو جنت میں لے جائے، اللہ کے نام کے اوپر کھانا ہو جائے۔ یا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، جن کو جنید بغدادی ہو گئے، مجھے ایک نئی نے بنایا تھا جنید بغدادی ہے، نئی نے، میں نے نئی کی بات تو نہیں نا، وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں طالب علم تھا نئی کے پاس گئے، جیسے جمعرات نہیں کہتے، میں تو جمعرات کو جاتا ہوں، میرا رش نہ ہو، پہلے فون کرنا پڑتا ہے، آ جاؤں پینٹنگ کرانے پڑتا ہے، آ جاؤ، جمعرات میں بڑا رش ہوتا ہے۔ وہ کہتے میں گیا نہیں حجام شجام کر رہا تھا، میں نے کہا اللہ کے نام کے اوپر میرے بھی بال کاٹ دے، فوراً اٹھایا بندوق، بولے یار پیسوں سے تو بڑے کاٹے ہیں، آج اللہ کے نام کے اوپر بال کٹوانے والا آ گیا، آج کاٹتے مزہ آئے گا۔ وہ کہتے میں نے بال کٹوائے، اور بال کٹوانے کے بعد بلا گیا، نہیں بوڑھا ہو گیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے مقام دے دیا، تو میں نے اس محلے میں جا کے پوچھا کہ یہاں ایک چاچا نہیں ہوتا، تو بڑا بوڑھا ہے وہ، دکان پہ آ نہیں سکتا، حضرت صاحب کہتے ہیں میں اس کے گھر چلا گیا، میں نے کہا کہ میں وہی ہوں جس نے اللہ کے نام کے اوپر آج سے 20 سال 30 سال جو بھی مدت بال کٹوائے تھے، آج میرے پاس سب کچھ ہے، اگر آپ کو ضرورت ہے تو کچھ بتاؤ۔ وہ نہیں کہتا ہے کہ مولوی آپ بن گئے ہو لیکن میرے سودے کو بڑا سستا سمجھ رہے ہو، میں نے تو اللہ کے نام کے اوپر کاٹے تھے بال، اور میں اس کے صلے کا بھی اللہ سے امید رکھتا ہوں، تجھ سے میں کچھ نہیں کہتا۔ اور جو ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کے نام کے اوپر کھانا کھلاؤ، ہم کہتے ہیں 10 روپے، بندے نے 10 روپے فقیر کو دیے، اور مجھ سے پوچھتے مول صاحب یہ سگریٹ پیے گا، میرا خیال آج تو سگریٹ بھی 10 روپے کی نہیں آتی، اس دور میں سگریٹ آتی تھی، میں نے کہا یار اس سے پلاٹ لے کیا کرے، وہ 10 روپے دے کے پھر بھی اس کے کیڑے نکال رہے ہو کہ اللہ کے نام کے اوپر 10 روپے دیے، پھر بھی بول رہے ہو کہ اور یہ کر دے گا، وہ کرے، وہ نالے لئی میں پھینک دے، وہ کسی شادی کے اوپر اڑا دے، آپ نے کس نام کے اوپر دیے، آپ اس سے امید رکھیں جس نام کے اوپر اس نے سوال کیا آپ سے، اللہ کے نام کے اوپر مانگ رہا ہوں اور اس کا صلہ بھی تجھے اللہ دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل اسلام کون سا ہے؟ جیسے ہم تو وظیفے پوچھتے ہیں، کون سا کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ پریزبان کے اوپر پھونک ماروں تو سب سے پہلا انعام میرا نکلے۔ تو مول صاحب اگر آپ کو وظیفہ بتا دیں نا چھوٹا سا، بالکل چھوٹا سا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، مول صاحب کہے گا نا بھائی وہ ندیم کی جیسے مسجد کے آگے قبرستان ہے، بھائی وہ قبرستان کے درمیان میں کھڑے ہو کے یہ کرنا ہے، ہاں یہ بات یہ ہے اصل، وہ آپ میں تو وہ پھر آپ کو کہتا ہے کہ یار میں تو مول صاحب نہیں کر سکتا،
مولوی صاحب یا پیر صاحب پھر آپ کو کہتے چلو ایسا کرو 25,000 روپئے دے دو، بکرا آئے گا، اس کے خون سے تویز لکھا جائے گا، مائیں کرو، وہ بھی نہیں رہتا، وہ بھی گھر میں سویا رہتا ہے، کیونکہ آپ ہیوی فیس دیکھ رہے ہو، ہیوی فیس لگی تو پھر ایسا کام ہوگا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ افضل اسلام کون سا ہے؟ وہ لوگ افضل اسلام ڈھونڈتے تھے، افضل انسان، یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے نہیں، چند روز یہاں رہنا ہے، نہیں پتہ نہیں واپس جائیں گے پنڈی یا نہیں جائیں گے، سانسیں ادھر ہی نکل جائیں، کیونکہ سانسوں کی ڈوری ایسی ذات کے ہاتھ میں ہے جو بغیر پوچھے کہہ دیتی ہے۔ وہ یہ نہیں پوچھتی کہ دادا پڑا ہوتا ہے بوڑھا، جس کے مرنے کے لیے دعائیں بھی ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ بڑی آزمائش ہے، اس کے اوپر رحم کر، لیکن وہ نہیں جاتا۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ نوجوان بچہ تھا بیچارہ 18 سال کا، فوت ہو گئی، کیا ہوا پتہ نہیں، رات کو سویا تھا صبح اٹھا نہیں، اس ذات سے کون پوچھ سکتا ہے؟ تو افضل اسلام کون سا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے کو کھانا کھلانا۔ بھوک کسی کی محتاج نہیں ہے میاں، بھوک نہیں دیکھتی کہ امیر ہے یا غریب ہے، فقیر ہے یا شاہ ہے یا گدا ہے، بھوک لگی پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلا کھولنیاں، میاں کھائیں گے تو کچھ کریں گے، نہیں کھائیں گے تو کچھ بھی نہیں کریں گے۔ آپ سے سوال ہوا کہ اللہ کے نام کے اوپر کھانا کھلانا، بغیر سوچے سمجھے آپ کہو۔ ہم دیہاتی ہیں، آپ بھی دیہاتی ہیں، جب ہمارے گھر میں 2 مہمانوں کا اضافی کھانا بنتا تھا، یہ غربت تھی نہیں تھی، سارے بہترین کھانا۔ وہ میں اکثر لڑکوں کو کہتا ہوں کہ 4 بھائی ہوتے تھے نا، 4 بھائی، ایک بھائی 3-4 مہینے کے لیے مزدوری پہ جاتا تھا، باقی سارے مونچھوں کو تاؤ دے کے گھر بیٹھ رہتے تھے، ختم کچھ نہیں ہوتی تھی، اور 3-4 بندوں کا اضافہ کھانے بنتا تھا۔ آج ہم بھی کال کرتے ہیں اپنی فقیرنی کو کہ میری 2 روٹیاں نہیں بنانی، میں باہر ہوں، اب میں نے بعد میں سموسہ کھا لیا تاکہ یہ 2 روٹیاں بچ جائیں، اور 4 کے 4 کما رہے ہیں، پھر بھی پوری ہو رہی نہیں ہوتی۔ بیچ میں شادی ہوگی، آج خدا نہ خاصا تو قرضے اٹھانے پڑتے ہیں، ساری زندگی کا دیکھ کمیٹیاں ڈال وہی کمیٹیاں پھر قرضوں کے اوپر لگا رہے ہوتے، کچھ پورا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم نے جس مہمان کا انتظار کرنا تھا کھانے کے لیے وہ نہیں کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، مدینہ منورہ میں کوئی مہمان آتا تو جائے پناہ تو پھر مصطفیٰ تھے، جہاں ساری بیٹھکیں، سارے ڈیرے، ساری دسترخوان بند ہو جاتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں قدمین شریف ہیں، یہاں آ کے مہمان بیٹھ جاتے، یہی تو گھر تھا، ابھی بھی گھر ہے، ابھی بھی وہاں فرشتے آتے ہیں، اس ٹائم بھی فرشتے آتے ہیں، یہاں آ کے مہمان بیٹھ جاتا، مغرب ہوتی، کھانا پکتا، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا مہینہ ہم نہیں کھاتے تھے، ہر روز مہمان ہوتا تھا، جو پکتا تھا ارشاد فرماتے تھے عائشہ ہم ویسے سو جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے در سے کوئی مہمان بھوکا چلا جائے، نہ مہمان کو کھانا کھلا دو، خیر ہے۔ اور اسی مہمان کے متعلق فرمایا کہ وہ بندہ جو اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہے اور یوم آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، مہمان کو کھانا کھلائے، بھوکا جو بھی ہو۔ دوسری بات یہ تھی، اور تیسری بات تھی وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ جنتیوں نے پوچھا چلو 2 باتیں تو یہ ہو گئی، تیسری بات کیا ہے جس کی وجہ سے تم جہنم میں ہو؟ وہ کہتے تھے ہم سازشی تھے، سازشی۔ آپ کسی کے خلاف بات کر رہے ہو نا، میں کر رہا ہوں، میں اس کو کہوں گا رضوان کو کوئی پرانا بولا ہاں اس کا تو بڑا خراب بندہ ہے، الگ اس کو نام بھی نہیں آتا، یہ مجھے کہے گا نا کوئی پرانا بندہ، میں ہاں بڑا خراب بندہ ہے، اسی کو سازش کہتے ہیں، اسی کو لئی بجھائی جس کو ہم کہتے ہیں، کسی کے خلاف ہو جانا اور خواہ ہو جانا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہر سازش کے اندر ایسا کچھ ہوتا ہے نا، معلوم میں کچھ ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے کہ اس بندے کا ہر برادری کی لڑائی میں ایسا ہوتا ہے، تو کہتے یار مزہ نہیں آ رہا کہ 2 ہفتے ہو گئے کوئی لڑائی نہیں ہوئی، لڑائیوں پہ مزہ آتا نہیں آتا، لڑائی ہونی تو ہم لوگ سارے کیمرے سیدھے کر کے کھڑے، اس کو چھڑواتا کوئی نہیں، اگر خدا نہ کرتا چھڑوانے بھی صحیح نا، لڑکے جب لڑنے ہوتا جو جی میں یہ کروں گا، چھوڑ دو تو کچھ بھی نہیں کرتے، لڑتے بڑھتے نہیں۔ تو ہم لوگ بجائے چھڑوانے کے ان کو دیکھ رہے ہوتے، لڑا رہے ہوتے۔ مزید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے کتنا منع فرمایا۔ اس امت کا سب سے پہلا امتی جو ہے وہ سچا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلا امت، اس تسبیح کا پہلا موتی سچا ہے۔ اس کے باوجود ارشاد فرمایا کہ 2 بندوں کی صلح کرانی ہو اور آپ جھوٹ بول دو تو آپ کو جھوٹ کے اوپر ثواب ملے گا۔ ہمیں اگر پتہ چلے کہ یہ 2 بندے آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو ہم لوگ دونوں کی چابی ٹائٹ کرتے ہیں، ایک دن اس سے چائے پیئیں گے چابی ٹائٹ کریں گے، دوسرے دن اس سے پیئیں گے،
اس کا مطلب ہے ہم اس راہ کے راہی تو نہیں جو راہ ہمیں اس قرآن پاک نے بتایا. اور اس کے بعد فرمایا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. چوتھا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم قیامت کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے. دیکھی جائے گی تو دیکھا جائے گا. آپ میں سے کوئی شخص بھی قبرستان میں رات کو گزار سکتا ہے؟ رات نہیں گزار سکتا. مجھ سمیت آپ کا کوئی پیارا رشتہ دار، رشتہ داروں میں سب سے پیارا دوست، سب سے پیاری تو ماں ہوتی ہے. جن کی اماں چلی گئی وہ جا کے اماں کی قبر کے ساتھ سو کے دکھائیں ایک دن رات کو، نہیں سو سکتی. آپ یہ یاد رکھیں کہ جب آپ اکیلے ہوں گے، میں اکیلا ہوں گا قبر میں، کوئی بھی نہیں ہوگا پوچھنے والا، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا کہیں گے؟ وہاں تو چیخیں بھی کوئی نہیں سن سکتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیں گے اگر انسان وہ چیخیں سن لے جو قبر کے اندر عذاب قبر کے وقت ہوتی ہیں تو انسان اور جن مر جائیں گے. انسان اور جن مر جائیں گے. اتنا ہی بڑی چیخوں پکار ہوتی ہے جس کے اوپر عذاب ہو رہا ہو. نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ کا مطلب ہے کہ ہم کہتے تھے نہیں جی خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، خیر نہیں، ایک دن ابھی زندہ ہیں، ایک دن قبرستان میں گزار کے آ جائے رات کو، نہیں گزار سکتے. آپ اس قبرستان میں دیکھیں گے بڑے بڑے تھنے خان ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں جن کے ساتھ آس پاس گھلنے کے لیے دنیا ترستی تھی، دنیا کے قریب نہیں جاتی تھی. اکیلے پڑے ہوئے ہیں، اکیلے ہیں، بالکل کوئی بھی شخص نہیں ہے ان کے ساتھ. جب میں اور آپ ہوں گے اکیلے پھر کیا ہوگا؟ اور آخری کام بتایا اور آخری بات کرتے ہیں حتی اتانا الیقین. جب یقین آیا تو اس ٹائم مر چکے تھے، اس ٹائم تو اٹھنے کے قابل ہی نہیں تھے. ہر شخص جو بندہ غیر عامل ہوگا، عمل نہیں کرتا ہوگا، سرکشی کے گھوڑے کے اوپر سوار ہوگا، مرتے ہوئے التجا کرے گا کہ یا اللہ ایک دفعہ واپس کر دے، دنیا میں بڑا نیک ہو گیا ہوں گا، یا اللہ دنیا میں ایک دفعہ بھیج دے، کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا. زلزلہ جب آتا ہے نا، زلزلہ آپ اگر کلب میں بھی بیٹھے ہیں نا، یا آپ باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں، مطلب جم میں ہیں، کسی بھی ایسی جگہ کے اوپر ہے، گپ شپ میں ہیں، جیسے زلزلہ آتے ہیں استغفر اللہ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ استغفر اللہ، یا اللہ بچا، یا اللہ بچا. اللہ جب بچاتا ہے پھر کیا کرتے؟ قیامت جب آئے گی تو اس سے بھی زلزلہ ہوگا، اس میں ہلکا پھلکا زلزلہ نہیں ہوگا. دنیا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، زمین کے اندر سارے مردے نکل آئیں گے، سارے ایک ایک شے کے بارے میں لوگ بتائیں گے، زمین بتائے گی، دیواریں بولیں گی، آزاد بولیں گے کہ یہ کام کرتا تھا. ہم سری گناہ کرتے ہیں نا، سری تنہائیوں میں، ان کو تو کسی کو نہیں پتا، لیکن اللہ کو تو پتا ہے. گناہ کرنے کے بعد گناہ کو افشاں کرنا یہ بھی گناہ ہے. ہم گناہ کرتے ہیں نا، گناہ دوستوں کو بتاتے ہیں، گناہ شیئر کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ کہ میں نے تو یہ کیا، اگلا دوست بھی کہا اچھا آپ نے یہ کیا، مجھ سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میں تو یہ گناہ کی کوشش بھی کرتا ہوں تو نہیں ہوتا. اس کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ اللہ آپ کو اس در میں نہیں جانے دیتا. اللہ کے آپ بہت پیارے ہیں، اللہ کا دست قدرت آپ کے سر کے اوپر ہے کہ آپ کو ادھر نہیں جانے دیتا، آپ کو ادھر نہ پتا ہے تو اس کیٹیگری کا ہے نہیں. اور ایک بندہ ایسے سنتا ہے فوراً ہو جاتا ہے، سنتا ہے اللہ اس سے ناراض ہے. اس کے بعد فرمایا آخری لفظ کہ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین. جب یہ سارے ہو جائیں گے، نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، سائنسی بھی تھے، قیامت کو بھی جھٹلاتے تھے، موت بھی آ گئی، اب کوئی سفارش کرنے والا سفارش نہیں کرے گا کہ یا اللہ اس کو بخش دے. اللہ تعالیٰ کہے گا اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں. ارائیتا من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب آپ نے دیکھا یہ تو خواہشات نفس کے اوپر سوار تھا، یہ تو اپنا نفس کا پجاری تھا، افانت تکون علیہ وکیلا، آپ اس کی سفارش کریں گے؟ تو ارشاد فرمایا کہ نہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا آخر میں ایک بات یاد آ گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ بہت سوال کرتے تھے، بوڑھے صحابی ہیں، بہت کم وقت ملا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3-4 سال. سوال کیا کہ یا رسول اللہ بڑی دنیا ہوگی قیامت کے دن، آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے کہ ہم آپ کے امتی ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں بول رہے اتنا دکھی کیوں ہو رہا ہے؟ بڑا سوکھا فارمولہ ہے، بڑا سوکھا فارمولہ. بولتے ہیں بول رہا جو میرا امتی ہوگا اس کے اعضائے وضو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکتے ہوں. اب وضو کون کرتا ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے. حضرت ابو ہریرہ
اس کے بعد یہاں تک وضو کرتے تھے، یہاں تک صلاح کا فرض یہاں تک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا کہ یار یہ کیوں؟ تو میں کہتا ہوں کہ پورا بازو میرا چمکتا ہوا دیکھ کے سرکار خوش ہو جائے۔ تو اے وہ غلام آیا بوڑھا جس نے 4 سال میرے ساتھ گزارے تھے میری حیات زندگی میں، حیات ظاہری میں، آج اس کا پورا بازو چمک دمک رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں میں پاکستانی ہوں، آپ پاسپورٹ دو، پاسپورٹ نہیں ہوتا تو ہم جتنا بھی کہتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں، نا بھیا آج کل تو ویسے پکڑ لگا ہے، بڑے مسئلے مسائل ہیں، بارڈر آپ کراس کر کے تو ہم سے آ جائے، کتنے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ پاسپورٹ ہے نماز آپ کے پاس، اگر نماز آپ نہیں پڑھتے، جتنے نوجوان بیٹھے ہو، بوڑھا جب بندہ ہوتا ہے تو گھر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی کے اندر اللہ کے حضور جھک جائیں، بوڑھے ہوئے تو پھر تو کسی کام کے نہیں رہیں گے، میں اور آپ، پھر تو ہمیں کسی مسجد نہیں پناہ دینی، ہماری بہو بھی ہم سے ناراض، ہمارے بچے بھی ناراض، ہمارے دوست بھی نہ ہوتے، یار بولتا رہتا ہے، چپ بھی نہیں رہتا، بولنے کی بیماری بات تو نہیں ہو جاتا ہے بندہ، چڑچڑا ہو جاتا ہے بندہ۔ ان سب کے باوجود جائے پناہ اگر کسی بابے کو ملتی ہے تو پھر مسجد ملتی ہے، ظاہر ہی باپو کے اوپر ہم لوگ بڑے غصے ہو رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب کے، او جی بڑا جلدی آ جاتا ہے، باپے اللہ کے بڑے لاڈلے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ بابا اس لیے بناتا ہے تاکہ بخشے جائے، ان کو اگر کوئی اور اچھے نہیں لگتے وہ کسی کو، اللہ کو تو بڑے اچھے لگتے ہیں، اللہ سفید داڑھی بنا دیتا ہے ان کو برا کر دیتا ہے، ان کے آزاد کمزور کر دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ میری باتیں مجھے بھی ان کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درجات کے اندر مزید بلندی عطا فرمائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 11ویں کرتے تھے نا، لنگر شنگر کا چکر نہیں ہوتا تھا، ایک قاری قرآن پاک پڑھتا تھا تو آپ اس کی تفسیر بیان کرتے، کوئی ہوگا الحمدللہ، تو آپ کہتے ہیں لنگر تو کھا لیں تو واقعی مسئلے مسائل مولوی جانے تھے، مسجد جانے، سارا کیا کام ہے مسجد کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔